دوستو اگر دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ایک ہی فہرست میں آ جائیں اور وہ فہرست سیکشول ایبیوز سے جڑی ہو تو کیا سچ کبھی پوری طرح سامنے آ سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سکینڈل نہیں، یہ ایپسٹین فائلز ہیں جو آج بھی امریکہ سے لے کر یورپ تک پاور، پیسے اور پولیٹکس کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے۔ سال 2005 کیریبین سی کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ آئی لینڈ، ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی ٹورسٹ جاتا تھا اور نہ ہی کبھی میڈیا کا کیمرہ پہنچ پاتا تھا۔ باہر سے یہ جزیرہ کسی لگژری پیراڈائز جیسا دکھائی دیتا تھا، نیلا سمندر، سفید ریت اور ہر طرف ہائی سیکیورٹی باؤنڈریز، لیکن اسی آئی لینڈ پر بند دروازوں کے پیچھے چل رہا تھا ون آف دا ڈارکیسٹ کرائم آف دی ماڈرن ہسٹری۔ یہ کوئی مووی سین نہیں تھا، یہ وہ حقیقت تھی جو بعد میں یو ایس انویسٹیگیشن ریکارڈز اور کورٹ ڈاکومنٹس کا حصہ بنی۔ لڑکیوں کو کبھی پیسے کا لالچ دیا گیا، کبھی جاب آفرز کے خواب دکھائے گئے اور کبھی ہیلتھ کے نام پر اس سیکرٹ آئی لینڈ تک لایا گیا، لیکن جیسے ہی وہ یہاں پہنچتی ان کی دنیا بدل جاتی تھی۔ چاروں طرف جدید سہولیات، ہیلی پیڈ، گیسٹ ہاؤسز، پرائیویٹ ڈاکس اور سی سی ٹی وی جیسی سخت سیکیورٹی، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ کمی تھی وہ تھا لا، کانسینٹ اور جسٹس۔ اور اس پوری نیٹ ورک کے عین مرکز میں صرف ایک ہی نام تھا، جیفری ایپسٹین۔ ناظرین، جیفری ایپسٹین کی کہانی کوئی عام جرم کی کہانی نہیں تھی، یہ کہانی تھی ان ناموں کی جنہیں عام لوگ برسوں سے صرف ٹی وی سکرینز پر دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ایپسٹین واقعی اکیلا تھا یا پھر وہ صرف ایک مہرہ تھا ایک بہت بڑے اور گہرے سسٹم کا؟ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایپسٹین فائلز کی۔ دوستوں، یہ کوئی ایک فائل یا ڈاکومنٹ نہیں، یہ دراصل کورٹ ریکارڈز، فلائٹ لاگز، ای میل اور لیگل فیلنگ کا ایک مجموعہ ہے جو جیفری ایپسٹین اور اس کے قریبی لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں ان لڑکیوں کے بیانات ہیں جنہوں نے سالوں تک خاموشی سہی، ان وٹنسز کی گواہیاں ہیں جو پہلے کبھی سامنے نہیں آ سکے۔ 2023 اور 24 میں امریکن کورٹس نے آہستہ آہستہ کئی سیلڈ ڈاکومنٹس کو پبلک کرنا شروع کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار ایپسٹین کے نیٹ ورک کی گہرائی کو دیکھا۔ دوستوں، جیفری ایپسٹین خود کو ایک بلینئر فائنینسر کے طور پر پیش کرتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ ہائی پروفائل لوگوں کا فائنینشیل ایڈوائزر ہے، اس کے پاس ایک پرائیویٹ آئی لینڈ اور کئی پرائیویٹ جیٹس موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس کی رسائی جانے مانے پولیٹیشنز، سیلیبریٹیز اور طاقتور بزنس مین تک تھی۔ 2008 میں پہلی بار اس پر انڈر ایج گرلز کے سیکشول ایبیوز کے الزامات لگے، اور یہی وہ موقع تھا جب سسٹم کا اصل چہرہ سامنے آیا۔ ایک کنٹروورشل لیگل ڈیل کے ذریعے ایپسٹین کو صرف 13 منتھ کی سافٹ کسٹڈی ملی، جہاں اسے روزانہ جیل سے باہر جا کر کام کرنے کی اجازت تھی۔ اور یہی سے سوال اٹھتا ہے کہ اتنے سنگین جرم کے باوجود اسے اتنی پروٹیکشن کس نے دی؟ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے مطابق ایپسٹین صرف ایک کرمنل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بروکر کی طرح کام کرتا تھا، ایک ایسا شخص جو طاقتور لوگوں کو وہ چیزیں فراہم کرتا تھا جن پر کوئی سوال نہ اٹھے۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ ایپسٹین کا نیٹ ورک ایک ہنی ٹریپ سسٹم کی طرح کام کرتا تھا۔ اس سسٹم میں صرف ایبیوز ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ انفارمیشن بھی کلیکٹ کی جاتی تھی، ایسی انفارمیشن جو بعد میں بلیک میل کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ایپسٹین کے روابط انٹیلیجنس سرکلز تک تھے، لیکن آج تک اس بات کا کوئی فائنل لیگل پروف پبلک ڈومین میں سامنے نہیں آ سکا۔ دوستوں، جب ایپسٹین فائلز پبلک ہوئیں تو ان میں کئی مشہور نام سامنے آئے۔ یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ کسی کا نام کورٹ ڈاکومنٹس یا فلائٹ لاگز میں آ جانا اپنے آپ میں جرم کا ثبوت نہیں ہوتا جب تک کورٹ اسے کنوکٹ نہ کرے، لیکن یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ ایپسٹین کو کس حد تک ایکسیس تھی۔ رپورٹس اینڈ ریکارڈز میں جن لوگوں کے نام سامنے آئے ان میں پرنس اینڈریو، فارمر یو ایس پریزیڈنٹ بل کلنٹن اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی بھی اس میں شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سوشل ایسوسی ایشن کا اعتراف کر چکے ہیں۔ Well, I knew him like everybody in Palm Beach knew him. He was a fixture in Palm Beach. I don't think I've spoken to him for 15 years. جبکہ بل گیٹس اپنے اوپر لگنے والی ایلیگیشن کو مسلسل ڈینائی کرتے رہے ہیں۔ It's factually true that I was only at dinners. I never went to the island. I never met any women. اس کے علاوہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی صرف سوشل میٹنگز تھی،
कई आइलैंड विजिट से इनकार करते हैं और कुछ ने लीगल सेटलमेंट के जरिए मामला खत्म कर लिया। लेकिन 2019 में जब जेफरी एप्स्टीन एक हाई सिक्योरिटी जेल में मुर्दा पाया गया तो बहुत से सवाल हमेशा के लिए अधूरे रह गए। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन ने सुसाइड किया, लेकिन जेल के कैमरास का काम न करना, गार्ड्स का सो जाना और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में कॉन्ट्रडिक्शन आज भी शकूक को जिंदा रखे हुए हैं। अगर एप्स्टीन जिंदा रहता तो और कितने नाम सामने आते। एप्स्टीन ने क्या किया ये तो सब जानते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि उसे बचाया किसने और क्यों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।